کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا اور جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کیسے فرمائی؟ یہی سب آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اس لیے پوری ویڈیو کو لازماً دیکھیے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایک عظیم الشان سلطنت تھی اور بہت بڑی بادشاہت کے مالک تھے۔ آپ کی حکومت ہواؤں، جانوروں اور یہاں تک کہ آپ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، اور کتنا بھی سرکش و نافرمان جن ہو آپ کے قابو میں رہتا تھا۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس جگہ سے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا، اسی جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت المقدس کے معنی ہے پاک گھر، یعنی اللہ کا ایک ایسا گھر جو پاک و صاف اور منور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جب کر رہے تھے، مگر تعمیر مکمل نہ ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سلطنت آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی، اور جو کام باقی تھا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت لگ بھگ 40 سال رہی، اور مختلف روایات کے حساب سے آپ 36 سال تک مسجد اقصی کی تعمیر میں لگے رہے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے اور صرف نماز، ذکر و اذکار، نوافل میں مشغول رہتے، اپنے مخصوص مقام پر عبادت کرتے رہتے۔ اور یہ بات جنات جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مہینوں لگے رہتے ہیں، اور آپ نے اللہ سے خاص دعا مانگی کہ اے پاک پروردگار، مسجد اقصی کی تعمیر میری حیات میں ہی مکمل کر دے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد یہ کام ادھورا رہ جائے۔ لہٰذا آپ نے پروردگار سے دعا کی کہ اے رب العزت، اگر میری وفات بھی ہو جائے تو ان جناتوں کو خبر نہ ہو کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی یہ دعا سنی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ محراب وہ جگہ تھی جہاں آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جناتوں کو بھی وہ جگہ نظر آتا تھا کہ آپ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، لہٰذا آپ وہاں لاٹھی کے سہارے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی درمیان آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ جی دوستو، آپ اس دنیا سے جا چکے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، مگر آپ اپنے عصا مبارک پر اسی طرح ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا جنات رات دن کام میں لگا رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام عصا پر کھڑے ہیں، نہ جس میں کوئی تبدیلی، نہ جس میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام شروع ہے۔ تعمیر کے دوران جنات دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھروں مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے لاتے تھے، اور وہ جنات سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا اور جناتوں کو شک بھی نہ ہوا، اور جناتوں کو ہمت بھی نہیں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کچھ پوچھ سکے، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے جناتوں کو کوئی خبر نہ ملی۔ اور آپ نے دعا بھی کی تھی کہ اے پاک پروردگار، میری وصال کی خبر ان جناتوں کو نہ ہو جب تک کہ بیت المقدس تعمیر نہ ہو جائے۔ جب کام مکمل ہو گیا، یعنی مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے حکم ربانی ہوا اور دیمک کیڑے کو عصا پر مسلط کر دیا گیا، اور اس طرح عصا کو دھیرے دھیرے کیڑے نے کھا لیا اور عصا کمزور ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، تو اس وقت راز کھل گیا، اور لوگوں کو، جناتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ میرے دوستو، اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں، اسے جس سے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔